عارف صاحب فرسٹ ود یو، ذرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم سزا پانے کے بعد، اور آپ کو علم ہے کہ ایک انڈورسمنٹ کے چکروں میں ہیں، اور ان کے دورے کا جو انسٹیٹڈ پرپس تھا وہ کافی واضح ہو چکا تھا کہ وہ انٹرنیشنل انڈورسمنٹ چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پرائم منسٹر کے ساتھ سفر کرنا شاید اس انڈورسمنٹ کی بات کی بنیاد بنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے پرائم منسٹر صاحب ہر جگہ پر تصویر کھنچواتے ہیں جنرل کیانی کے ساتھ کھڑے ہو کے، یا یو ایس کے ریپرزینٹیوز کے ساتھ، یا بیوروکریٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پارٹی ممبران. دیر از اے ہول اسکیم گوئنگ آن جس کے ذریعے انڈورسمنٹ لے رہے ہیں. تو یہ شاید اس کی وجہ بنی چارج کی کہ صحافیوں کو دیکھ بھال کے سفر کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب تو خود انڈورسمنٹ کے چکروں میں تھے. گو ایڈ. تعالیٰ صاحب دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو صافی صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا جو میڈیا گروپ ہے اور وہ خود بھی ان کی رائے اور ان کے کالم جو ہیں وہ اسی کو بازی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مورلی اور لیگلی وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے گیلانی صاحب کو. میری اخبار کی رائے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ جب تک ان کو اپیل کا حق ہے اور اپیل کا ایگزاسٹ نہیں ہوتا وہ وزیر اعظم ہے. تو اس ضمن میں میرے ذہن میں تو سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کوئی اس طرح کا کوئی جو میں نے کوئی ضمیر کا سودا نہیں کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. دوسرے بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈورسمنٹ کا تعلق ہے وہ سیاستدان ہے، یقیناً بلا واسطہ طور پہ یہ بات ہوگی کہ وہ انڈورسمنٹ چاہتے ہوں گے، لیکن وہ یہ دورے کی ڈیٹس تو پہلے کی طے ہوئی تھی، اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے وہ بھی پہلے کا تھا. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دوسرا فیصلہ بھی تو اس کا جو ریورس ہے وہ بھی دیکھے نا، کہ وہ کہیں کہ جی اچھا اب تو میں وزیر اعظم مجھے سپریم کورٹ نے سزا دے دی ہے تو میں اب نہیں جاؤں گا. تو بطور سیاستدان جب وہ سٹینڈ یہ لے رہے ہیں کہ جی وہ تو کنٹمپٹ کو کئی قسم کی تحویلیں دے رہے ہیں، ان کے وکیل بھی دے رہے ہیں، صحیح ہے غلط تو اپیل کے موقع پہ فیصلہ ہوگا، لیکن ان کا تو موقف یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں. تو اس سبب میں وہ ایک سیاستدان کے طور پہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. باقی رہا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ 4 5 لوگ گئے تھے، تو اتنے لوگ نہیں تھے. میری اپنے اکاؤنٹ کے مطابق 16 یا 17 صحافی تھے اس میں، اور ایک گروپ سے ایک تھا، مثلا میرے خیال سے جیو گروپ سے مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی تھا، وہیں کور کر رہے تھے جو ان کے ساتھ، لیکن جان گروپ سے صالح ظفر تھے. اسی طرح اے آر وائی سے بھی ایک ساتھ تھے، وہ بادامی صاحب ہیں غالباً ان کا نام. اسی طرح اور ڈان گروپ سے بھی ایک تھی خاتون. تو گئے بھی ہیں لوگ اور اعتراض بھی ہے. تو یہ جو دوسری ڈیبیٹ ہے نا، ایک اور جو میں کرنا چاہوں گا، ہم بھی خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، نہیں گئے تو اعتراض کر رہے ہیں لوگوں کو. نہیں سر، لیکن میرا ایک بڑا چھوٹا سا نظامی صاحب، میرا ایک سوال، آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کا موقف اور وزیر اعظم صاحب کی morality اخلاقیات کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں. آپ نے وہ CNN کا انٹرویو دیکھا ہوگا، لیز نے جو انٹرویو کیا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، بڑا سیدھا سوال پوچھا کہ جی ہمارے ملکوں میں اور اکثریتی ملکوں میں، وزیر اعظم دور کی بات ہے، ان کے الفاظ فریزنگ یہ تھی کہ وزیر پر الزام بھی لگے تو اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. آپ وزیر اعظم ملک کے، آپ ریزائن نہیں کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے آگے سے اپنی مشرق مغرب شمال جنوب لگانے کی کوشش کی. اس نے آگے سے پھر کہا وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر آئی ریپیٹ مائی کوسچن، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب نے پھر یہی کہا کہ نہیں جی میرا خیال ہے، میری کیبنٹ کا اور اتحادیوں کا خیال ہے نہیں کرنا. گورا بھی وہاں بیٹھ کے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں کیسے؟ لیکن میں نے پھر پہلے کہا یہ انفرادی فیصلہ سر، یہ بہت بڑی سٹوری بھی ہے کہ میں برطانیہ جاؤں گا تو ایک ایسی ڈیموکریسی جہاں پر یہ ہوتا ہے، یہ میں اسپیشل خبر لے کر آیا اپنے ساتھ، کہ جہاں پہ ایک پارلیمنٹیرین کو پیسے بچانا، ذاتی گھر یہ صرف کہہ دیا کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں، جیسے پاکستان میں اکثر ہی ہوتا ہے. بچی کو دیا ہوتا فلیٹ، اس نے بچی کے نام پہ تھا، بچی کے نام پہ تھا، ٹھیک ہے. پارٹی نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایڈ ملیبینڈ تھرو ہم آؤٹ آف دا پارٹی. جج نے آگے سے جو ریمارکس دیے، یہ برطانوی میں پارلیمنٹ کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں جی پالیٹیشینز ہولڈ اے پاورفل پلیس ان سوسائٹی، دیئر بیہیویئر شوڈ بی انٹائرلی آنیسٹ. ایک چیز جج نے کہی. پھر اس نے کہا دی ایکسپینسز کانفیڈنس ہیز شیکن پبلک کانفیڈنس، it is necessary significant penalties should follow so people realize how important it is for people to be honest with their public. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹ می برنگ ان نصرت. آپ پروگرام کا ٹائٹل بولتا پاکستان جب بولا، جو ہم نے بلاگوسفیئر میں دیکھا، فریہ کو بڑی انڈورسمنٹ ملی، سلیم صافی کو بڑی انڈورسمنٹ ملی، تو لوگوں کی توقعات شاید ہم سے کافی تبدیل ہو گئی ہیں. 3 سال پہلے جو توقعات تھی اب نہیں ہیں. ہم جینونلی، جن کو وہ کہا جاتا ہے
پبلک انٹلیکچوئلز جو عوامی دانشور کی کیٹیگری ہے اس کے اندر آتے ہیں تو معیار اسی پر پرکھے جاتے ہیں. تو شاید ہمیں مزید احتیاط سے کام لینا چاہیے اس بات سے قطع نظر کہ ہماری آرگنائزیشنل کمپلشنز کیا ہیں یا ذاتی پریفرنسز کیا ہیں. گو اہیڈ نصرت. جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ ایک تو اصول پسند ہو، دوسرا ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں پر اصولوں کی قدر ہوتی ہے. جناب طلعت حسین صاحب جب 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی تو اور وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پہلا دورہ جو ہے وہ چین کا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے جاپان ایمبیسی میں جاپان ایمبیسڈر کے ساتھ سامنے کہا کہ کل آپ میرے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا بی بی میں اپنے انہی ہاتھوں سے لکھتا رہا ہوں ہیلی کاپٹر اسکواڈ آف نواز شریف، ڈو یو وانٹ می ٹو بی یور ہیلی کاپٹر اسکواڈ ممبر؟ میں نہیں جاؤں گا. تنویر احمد خان اس وقت سیکٹری انفارمیشن ہوتے تھے، مجھے رات 4 بجے تک یہ فون کرتے رہے کہ یار کیا کر رہے ہو، وزیر اعظم ناراض ہو گئے. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ کون یاد رکھتا ہے سر؟ اگر ہم اصولوں پہ رہیں کوئی یاد نہیں رکھتا. حبیب جالب مر گیا، بس وہ دور ختم ہو گیا. اب اس وقت سب سے زیادہ ریٹنگ لیتے ہیں بااصول سیاستدان شیخ رشید صاحب. اب جتنے وہ اصول پسند ہیں مشرف کے دور میں جو کچھ کرتے رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ فکل میموری ہوتی ہے سر. میں بڑی دیانتداری سے طلعت صاحب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں بوائے اسکاؤٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں مدر تھریسا ہوں، نہ ہی میں عبدالستار جی ہوں. میں ایک سیدھا سادہ گناہ گار قسم کا بہت ساری خواہشیں رکھنے والا ایک صحافی ہوں جس کو جہاں پہ داؤ لگنا چاہیے. اور یہ بات میں نے جسٹس ثاقب نثار کمیشن میں کہی تھی کہ جی یہ جو سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے یہ سنا ہے کسی قومی مفاد کے لیے دیا جاتا ہے، وہ قومی مفاد ڈیفائن کر لیں اور مجھ سے دستخط کروا کے مجھے بھی جو ہے بتایا جائے، میں لکھا کروں گا. دوسری سر بات یہ ہے کہ یہ جو ISPR کا طیارہ ہوتا ہے بھیا، یہ بھی ایمان کی حرارت سے نہیں چلتا، یہ بھی پیٹرول سے چلتا ہے، اور وہ یعنی پیٹرول ریاست کے خرچے پر ہی ہوتا ہے. آپ اور میں، آپ کو یاد ہے مجھے بھی یاد ہے، ہم تو اپنے اداروں اور اپنے حوالے سے مچھر مکھیاں کھاتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں تھے، لیکن اس اصول کو پھر ہم کیا لاگو کریں گے جب ISPR کے دیے ہوئے جہاز پہ ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گھس کر کہتے تھے سیاستدان کہاں ہیں. 11 سیکٹر میں جانے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہ بھی بے اصولی ہے، اس پہ خود پیسے خرچ کرو. اور یہ بھی بے اصولی ہے کہ ایڈمرل ملن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اور رات کے 3 بجے کہے کہ میں نے اس وقت اگر ڈوسائی پلین دیکھی تو کیسا ہوگا، اور اس کو لے کر جایا جائے. ڈوسائی پلین دیکھنے جو ایڈمرل ملن گیا تھا میرے بھائی، وہ بھی طیارہ بھی ایمان کی حرارت سے نہیں جلا تھا، ریاست کے خرچے سے ہی جلا تھا. زیادہ بہتر یہ ہے طلعت بھائی کہ مجھے آپ سیدھا سادہ میری مہربانی کریں، مجھے یہ کہیں کہ نصرت جاوید کرپٹ ہو گیا اور وہ مانگ رہا ہے پیسے، اور میں ایمان سے اپنے دستخطوں سے سائن کر کے لیا کروں گا. اللہ کا واسطہ ہے میری سلیم صاحب گو اہیڈ. سلیم صاحب جی بتائیں اس کو. اصل میں یہی جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ان زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے. پاکستان کو ہم راتوں رات برطانیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہر بندے کو اپنے حالات کے مطابق اپنے ضمیر سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جو اصول طلعت صاحب پہ اور سلیم صاحبی پہ اپلائی ہوں گے وہ آپ اس رپورٹر بیچارے پہ کہ جس کو نہ اخبار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے نہ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 آپ دیکھیں مثلا میں نے خود اسی پرائم منسٹر کے ساتھ ایک دورے پہ اس سے پہلے میں گیا ہوں. اب وہاں میرے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ کابل جا رہے تھے. وہ کابل جو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں روٹین میں جاتا رہتا ہوں، لیکن ایونٹ ایسا تھا ان کی طرف سے بھی دعوت ملی کہ مجھے اس میں رپورٹنگ کا اور سوچنے سمجھنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا. میں نے ادھر میں چلا گیا. اس میں بھی اچھا پھر یہ ہمیں اس سے یہ مطلب اخذ کرنا، یعنی میں نہیں گیا ہوں لیکن میرے خیال میں کسی رپورٹر کا وزیر اعظم کے ساتھ جانا یا اس کو کور کرنا یہ اس کی انڈورسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو مجرم کا بھی کور کرتے ہیں، اس کا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ جس کی کوئی جینون ضرورت تھی. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستان میں ہیں رپورٹر کہ وہ ادارے ان کا خرچ اٹھائیں گے، ان کو ملک کے اندر ان کو اخراجات نہیں دیتے، تنخواہ نہیں دیتے، تو کجا کے وہ ان کو باہر کے دوروں پہ بھیجے اور وہ ان کے لیے اخراجات اٹھائے. میں نے پھر یہ عرض کروں کہ دیکھیں میری چونکہ حالت وہ نہیں تھی جو میں نے 3 سال پہلے کی بات کی کہ مجھے اس دورے پہ جانے کی جسٹیفیکیشن، تو پھر میرے لیے وہ ریاست کا وہ اگر چند ہزار روپے یا 1 لاکھ میرے لیے بہت بڑا تھا. لیکن اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہو
تو میں اس سے صرف نظر کروں گا، جس طرح نصرت صاحب نے کہا کہ بڑے چینل کا بیورو لنڈن میں کام کر رہا ہے، ہمارا بھی بیورو ہے، آئی ایم شور تمام بڑے چینلز کے بیوروز وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ کیا یہ آسانی نہ ہوتی؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں ساروں کی کہ کچھ سٹوریز کور کرنی ہے۔ میں آپ کو پہلے کہا اگر مجھے جانے کا موقع ملتا اگر ادارے کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ میں لازمی جانے کی کوشش کرتا، یہ دیکھنے کے لیے مجھے اعتزاز صاحب میرے پروگرام میں تھے اور وہ ان کا یہ پارلیمنٹ میں جانا تھا وزیر اعظم صاحب کو، میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو نو کہ پارلیمنٹیرینز کیا سوچ رہے ہوں گے برطانوی وزیر اعظم کو دیکھ کے کہ سزا یافتہ وزیر اعظم آج ہمارے پارلیمنٹ میں کھڑا ہے۔ You don't want to know. I would want to see that. اس کے اوپر ببل اگر بن جاتا ہے، لیکن کیا تمام چینلز کے بیوروز وہاں پہ کام نہیں کر رہے؟ ٹھیک، کیا وہاں پر تمام لوگوں کی کیمرہ مین رپورٹرز موجود ہیں؟ اگر آپ کے ایونٹس ہیں تو آپ رپورٹرز کو کہہ سکتے ہیں آپ صبح 8 بجے ایمبیسی پہنچیں، وہاں سے آپ ایمبیسی یعنی پرائم منسٹر کے ساتھ جس جگہ بھی جانا ہوگا آپ جائیں گے۔ 6 لوگوں کا خرچہ برطانوی حکومت نے اٹھایا، 400 پاؤنڈ، میں دوبارہ کہوں گا سر 400 450 پاؤنڈ کے قریب پر ڈے کمرہ دیا گیا، یہاں سے اسپیشل لے جایا گیا۔ کچھ ایسے 11 سیکٹر، میں آپ سے بالکل نصرت صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیا ISPR کے جہازوں میں بیٹھا، میں آج تک نہیں بیٹھا ویسے، فارچونیٹلی کسی نے بٹھایا نہیں پرابلم شاید یہ ہے کسی نے بٹھایا نہیں، لیکن دوسری فلائٹ جاتی نہیں نا وہاں پہ، لندن تو بہت ساری فلائٹیں جا سکتے ہیں، دیٹ از دا پرابلم۔ یہ میں کہنے لگا تھا کہ کیا 11 سیکٹر میں PIA پہ پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا سر میری بات سنیے گا، نصرت صاحب مجھ سے اور آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات پہ، ہم نے افغان الیکشنز کے لیے اسپیشل DSNGs کابل میں بک کی ہوئی ہیں میرے چینل میں، ہم نے وزیر صدر کے دورہ امریکہ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشنز بک کر کے لوگوں کو ہم یہاں سے بھیجا ہوا ہے جب صدر ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ ہم نے بہت سے ایسے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی کے لیے لوگ یہاں سے انڈیا بھیجے ہوئے ہیں، چینل کرنا چاہیں گے کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے نا جو ہمارے چینل کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز، اقدار رپورٹر کے پاس معاشرہ جیسا ہے، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے بھی اس معاشرے جیسا ہو جانا ہے تو پھر اللہ مالک۔